المبارک کا عظیم الشان عمل روزہ اللہ نے اس کو فرض کیا ہے، لیکن اس کے ساتھ میں یہ بات اچھی طرح ذہن میں رہنی چاہیے کہ اس کے کچھ احکام، اصول اور آداب بھی اللہ نے آسمان سے نازل فرمائے ہیں، جن کا پورا کرنا ہر مکلف بندے کی ذمہ داری ہے۔ مثال کے طور پر روزہ رکھنا ہے تو حلال مال سے رکھنا ہے، دن کے آخر وقت میں روزہ افطار کرنا ہے تو حلال مال سے افطار کرنا ہے، اگر درمیان میں کوئی عمل کرنا ہے تو وہ بھی ناجائز امور سے بچتے ہوئے کرنا ہے۔ اب بات یہ آتی ہے کہ اگر کوئی بندہ روزہ نہ رکھے تو اس کا حکم کیا ہے، رکھ کر اس کا روزہ ٹوٹ جائے تو اس کا حکم کیا ہے، اور اگر رکھ کر کے جان بوجھ کر روزہ توڑ دے تو اب اس کا حکم کیا ہے؟ تو نمبر 1، اگر روزہ اس نے رکھا ہی نہیں کسی مجبوری کی وجہ سے، جیسا کہ اللہ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا کہ اگر کوئی بندہ مسافر ہے، سفر پر گیا ہوا ہے، یا پھر اس کو بیماری ہے، عذر لاحق ہے، تو اس کے لیے اجازت ہے وہ رمضان کے اندر روزہ نہ رکھ کر کے عید کے بعد اس روزے کی قضا کر لے۔ تو قضا کرنے کے اندر بھی بندے کے ذمے سے فریضہ ادا ہوگا، لیکن وہ نہیں ہو سکتا جو رمضان میں ہونا تھا۔ دوسری بات، اگر روزہ رکھ کر کے کسی وجہ سے، عذر کی وجہ سے توڑنا پڑ گیا، تو اب ایسی صورت میں بھی اس روزے کی عید کے بعد قضا کی جائے گی۔ ہاں، البتہ اس روزے کے قضا کرنے کے بعد کفارے کی ادائیگی نہیں ہے۔ تیسری صورت جو ہے کہ روزہ رکھ کر جان بوجھ کر توڑ دیا، تو اب ایسی صورت میں اس بندے کے اوپر اپنے آپ کی براءت اور اپنے آپ کو بچانے کے لیے روزے کی قضا کرنی ہے عید کے بعد، اور ساتھ ساتھ میں جرمانے کے طور پر، پنشمنٹ اور سزا کے طور پر 60 روزے لگاتار رکھنے ہیں۔ ایک روزے کو جان بوجھ کر توڑنے اور چھوڑنے کی وجہ سے 60 روزے بعد میں رکھنے ہیں لگاتار۔ پھر ساتھ ساتھ ان 60 روزوں کو لگاتار رکھنے کے لیے درمیان میں اگر چھوڑ دیا گیا یا قطع ہو گیا تو پھر دوبارہ 60 روزے رکھنے پڑیں۔ اس لیے ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ اپنا روزہ رکھیں، اس کی حفاظت کریں، کسی وجہ سے وہ حالات نہ آ جائیں کہ روزہ توڑنا پڑ جائے۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔